نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی قرآن کی تلاوت صبح ہوتے ہی کرو یہ سارے سال کے لیے پیغام ہے پابندی کر لیں گے میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ یاد دہانی کروا چکی ہوں قرآن کی تلاوت صبح ہوتے ہی کرو پھر دیکھو اپنے کام میں حکمت قرآن کی قرآن کی تلاوت صبح ہوتے ہی کرو پھر دیکھو اپنے کام میں حکمت قرآن کی جنت میں لے کے جائے بولیے ماشاءاللہ جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی قرآن کے کرشمے کسی سے چھپے نہیں قرآن کے کرشمے کسی سے چھپے نہیں دل سے نہ نکالو گے یہ الفت قرآن کی جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی اور قرآن کی صفات ہر جگہ بیان کرو قرآن کی صفات ہر جگہ بیان کرو ہر حال میں سناؤ صداقت قرآن کی ہر حال میں سناؤ صداقت قرآن کی جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی اور قرآن کا ہر لفظ ہے دوا یہ جان لو قرآن کا ہر لفظ ہے دوا یہ جان لو
معجزہ بھی ہے یہی طاقت قرآن کی، یہ معجزہ بھی ہے یہی طاقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے، جنت میں لے کے جائے۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی۔ اور آج جو آیت کریمہ آغاز میں آپ نے سماعت فرمائی، اس میں بھی اللہ کریم نے ہمیں یہی تاکید فرمائی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اسے یاد رکھو جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یعظکم بہ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ تو تمہاری زندگی کی سمجھداری، دانشمندی، نصیحت، کامیابی سب اسی کتاب کے اندر ہے، لیکن حاصل کیسی ہوگی؟ اس کو یاد رکھنے سے، یاد کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کے ساتھ محبت کرنے سے۔ یہ سب چیزیں جب ہمیں نصیب ہو جائیں گی تو یہ دولت بھی اللہ کریم ہمیں وافر عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں ہمارے پاس، چند گھنٹوں سے مطلب کہ ہم نے تو روز کے 2 گھنٹے ہی لینے ہیں نا، تو 3 دن باقی ہمارے پاس رہے تو چند ہی گھنٹے رہ گئے۔ تو ان گھنٹوں میں پچھلی کمی کو بھی پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے، اور اپنے آپ کو پوری طرح سمجھا کر پابند کریں گے، کیونکہ جیسا کہ فرمایا گیا کہ انسان جس طرح محنت، ذوق، شوق سے رمضان کا مہینہ گزارے گا، اس کا سال بھی ویسا گزرے گا۔ سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم سوئے بھی ہوں گے تو ہمارے کانوں میں درس قرآن کی آواز آتی رہے گی، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی توفیق کو آسان کر دے گا۔ آپ تھوڑی سی کوشش اور توجہ کے ساتھ اپنی روٹین کو بحال رکھ سکیں گے تو آج کی ہماری کوششیں سال بھر کے لیے انشاءاللہ کام آتی رہیں گی۔ آپ یہ عہد کر لیں گے، یہ وعدہ کر لیں گے، یہ کوششیں جاری رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیشہ پورے سال میں ان برکتوں کو پھیلاتا رہے گا۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم جی ترجمہ پڑھیے جی وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی قبلہم ان سے پہلے من قرن بستیاں یا قومیں ہم احسن وہ زیادہ اچھی تھی اساسا ساز و سامان میں وری کیا اور ظاہری نمود یعنی ظاہری سجاوٹ نمائش اس کے اعتبار سے. اچھا یہ بتائیے کہ قرن کا ایک معنی 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا, ایک اور بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. قرن کا ایک معنی بتایا تھا سینگ, اسی سے ذوالقرنین بھی تھا کہ ان کے سر کے اوپر 2 ابھار تھے جیسے سینگ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو قرنین کہا گیا. اور قرن کا ایک مطلب بستی یا قوم بھی ہوتا ہے. ہم احسنو, اچھا یہ ہو گیا. قل آپ فرمائیے من کانا جو ہو فی الضلالۃ گمراہی میں, فلیمدد لہ
کہتا ہے اس کو الرحمن، رحمان، مدّا لمبی ڈھیل، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون وہ چیز جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، اما العذاب وہ کیا چیز ہے، وہ یا تو عذاب ہے، و اما الساعہ یا پھر قیامت، فسیعلمون تب وہ جان لیں گے من ہوا شر کون برا ہے، مکانا مقام کے لحاظ سے، و اضعف اور کون زیادہ کمزور ہے، جندہ لشکر کے لحاظ سے، و یزید اور زیادہ کرتا ہے اللہ الذین اہتدوا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت، یعنی جو ہدایت چاہتے ہیں یا ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت اور زیادہ کر دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات نیکیاں خیر بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ افرأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی کفر اس شخص کو جس نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، وقال لأوتین اور کہنے لگا مجھے ضرور ملے گا، مالا و ولدا مال اور اولاد، اطلع الغیب اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اس کو پہلے پتہ چل گیا کہ اس کے پاس غیب کا علم آ گیا، ام یا اتخذ اس نے کر رکھا ہے عند الرحمن رحمان سے عہدہ کوئی عہد، کلا ایسا ہرگز نہیں، سنکتب ہم لکھ رکھیں گے ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے، ونمد لہ اور ہم لمبا کر دیں گے اس کے لیے، من العذابی عذاب، مدّا خوب لمبا، ونرثہ اور ہم ہی وارث ہوں گے اس کے، ما یقول جو یہ کہہ رہا ہے، ویأتینا اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا تنہا یعنی اکیلا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہہ اور معبود، لیکونوا تاکہ وہ بن جائیں، لہم ان کے لیے، عزا عزت کا باعث یا پھر سفارشی، کلا یہ بھی نہیں ہوگا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون اور وہ سب ہو جائیں گے، علیہم ان کے خلاف، ضدا دشمن ان کے خلاف ہو جائیں گے یا ان کے مد مقابل آ جائیں گے۔ الم تروا کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا کہ بلا شبہ، ارسلنا ہم نے بھیجے ہیں، الشیاطین شیاطین، علی الکافرین کافروں پر، تعزهم کہ وہ انہیں ابھارتے ہیں، عزا خوب ابھارنا، فلا تعجل بس نہ جلدی کیجیے آپ، علیہم ان پر، انما نعد ہم شمار کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدا گنتی، یوم نحشر جس دن ہم اکٹھا کریں گے، المتقین پرہیزگاروں کو، الی الرحمن رحمان کی طرف، وفدا مہمان بنا کر، ونسوق اور ہم ہانک کر لے جائیں گے، المجرمین مجرموں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وردا پیاسے، لا یملکون نہیں مالک ہوں گے، الشفاعت شفاعت کے، الا مگر، من اتخذ وہی جس نے لے رکھا ہے، عند الرحمن
رحمان کے پاس عہدہ عہد، وقالو اور کافروں نے کہا اتخذ الرحمن یہ بنا لی ہے رحمان نے ولدا کوئی اولاد یا بنا لیا ہے کوئی بیٹا، لقد جئتم بلا شبہ تم لائے ہو شیئا ادا بات سخت بھاری، تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا پھٹ پڑے منہ اس بات سے، وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال اور پہاڑ گر پڑے، ہدا ٹوٹ کر یا ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا یعنی اس وجہ سے، یعنی ان کے انتہائی برے کام کی وجہ سے اور اس برے دعوے کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، للرحمانی رحمان کے لیے کس چیز کا، ولدا اولاد، وما ینبغی اور نہیں لائق، للرحمن رحمان کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنائے ولدا کسی کو اولاد، ان کلو نہیں ہر ایک، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، الا مگر آتی الرحمن آنے والا ہے رحمان کے پاس، عبدا بندہ یا غلام بن کر، لقد احصاہم یقیناً اللہ نے شمار کر رکھا ہے انہیں، وعدہم اور گن رکھا ہے عدہ اچھی طرح، وکلہم اور وہ سب پیش ہوں گے آتی ہی اس کے سامنے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فردا تنہا تنہا، ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، سیجعل لہم ضرور کر دے گا ان کے لیے، الرحمن رحمان ودا محبت، فإنما یسرناہ بس بلا شبہ آسان کر دیا ہم نے یہ قرآن، بلسانک آپ کی زبان میں، یہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، لتبشر بہ تاکہ آپ خوشخبری دیں اس سے، المتقین پرہیزگاروں کو، وتنذر اور ڈرائیں اس کے ذریعے، قوما لدا جھگڑالو قوم، وکم اہلکنا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں یا قومیں، حل تحس کیا محسوس کرتے ہیں، منہم ان میں سے، من احد کسی کو، او تسمع یا آپ سنتے ہیں، لہم رکزا ان کی کوئی آہٹ، طٰہٰ حروف مقطعات، ما انزلنا نہیں اتارا ہم نے، علیک القرآن آپ پر یہ قرآن، لتشقى یا آپ مشقت میں پڑھیں، الا تذکرہ مگر یہ نصیحت ہے، لمن یخشی اس کے لیے جو ڈرتا ہے، تنزیلا نازل کیا ہوا ہے، ممن اس کی طرف سے، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین، والسماوات اور آسمانوں، العلا بلند، الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش عرش پر، استوا اس نے اپنی شان کے لائق استوا فرمایا، لہو ما اسی کا ہے جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما اور جو کچھ تحت الثری نیچے ہے گیلی مٹی، اللہ اکبر، وَإِن تَجْهَرْ اور اگر آپ بلند آواز سے، بالقول بات کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ تو بے شک وہ جانتا ہے، السر وَأَخْفَى اور زیادہ مخفی یعنی چھپی ہوئی بات کو بھی، اللہ وہ اللہ ہے، لا الہ نہیں
نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا، لہ الاسماء اسی کے لیے نام ہے الحسنی بڑے خوبصورت، وہل اتاک اور اے حبیب کیا پہنچی ہیں آپ کے پاس حدیث بات موسیٰ کی اذ رآ جب اس نے دیکھی نارن ایک آگ، فقال لأہلہ تو فرمایا اپنے گھر والوں سے امکثو تم لوگ ٹھہرو، انی آنست بے شک میں نے دیکھی ہے نارن آگ، لعلی آتیکم شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا بقبس اس سے کوئی چنگاری، او اجدو یا پاؤں میں علی النار آگ پر، ہدا کوئی رہنمائی، فلما پس جب وہ اتاہا آئے اس کے پاس، نودیا یا موسیٰ ندا فرمائی گئی اے موسیٰ، انی انا بلا شبہ میں ربک تیرا رب ہوں، فخلع سو تو اتار دے نعلیک اپنے جوتے، انکا بے شک تو بالوادی المقدس مقدس وادی میں ہے، طوا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ تو خوب کان لگا کر سن، لما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ بے شک میں ہی ہوں اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا انا میرے سوا، فاعبدنی بس تو میری عبادت کر، وَأَقِمْ اور قائم رکھ، الصلاۃ نماز، لذکری میری یاد کے لیے، ان الساعۃ بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں چھپاؤں اسے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان کو، بما تسعی اس کا جو وہ کوشش کرتی ہے، فلا یصدنک پس نہ روکے تجھے، عنہا قیامت سے، من وہ جو لا یؤمن بہا نہیں مان لاتا اس پر، واتبع اور پیروی کرتا ہے، ہواہ اپنی خواہش کی، فتردا ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ، وما تلکا اور یہ کیا ہے، بیمینک تمہارے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ، قالا اس نے عرض کی، ہیا عصائی یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، واہش بہا اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے، علی غنمی اپنی بکریوں پر، ولی فیہا اور میرے لیے اس میں، معارب فوائد یعنی فائدے ہیں، اخری کئی اور بھی، قال القیہا فرمایا اسے ڈال دو، یا موسیٰ، فالقاہا تو موسیٰ نے اسے ڈال دیا۔ سمجھنے کے لیے ایک بات کی طرف توجہ فرمائیے، دیکھیں القیہا اور فالقاہا یہ دونوں ایک جیسے لفظ ہیں نا جی، جو ہمیں زبر زیر کے فرق کی سمجھ نہیں آتی نا، اور ہم بے شمار دھڑا دھڑ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، زبر کی زیر، زبر اور پیش زیر سب ملا کے ایک دوسرے سے بدل کر پڑھتے رکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ مثال آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ القیہا یہاں قاف کے نیچے زیر ہے، اور القاہا یہاں قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف اس ایک زیر نے معنی کو اتنا بدل دیا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے پڑھا قالا، یہ اللہ نے فرمایا، القیہا کہ ڈال دو، اس میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈال دو اس کو، یعنی عصا کو، اور آگے کیا ہے، فالقاہا تو موسیٰ
کتنا بڑا فرق آیا ہے. اور اندر کیا چیز تبدیل ہے؟ صرف ایک زبر اور ایک زیر. وہاں اللہ کا حکم موسیٰ کو ہو رہا ہے اور یہاں موسیٰ کام کر کے دکھا رہے ہیں. یہ اتنا سیغہ ایک زبر اور زیر کے ساتھ تبدیل ہوا. اب آپ اس بات سے سوچئے کہ ہمیں ان باتوں کا کتنا دھیان رکھنا ضروری ہے اور ان کو سیکھنا بھی کتنا ضروری ہے. جی، اور اگر جو بات اللہ نے کہی ہو ہم زبر بدل کے زیر کر کے وہ موسیٰ کی طرف کر دیں اور ادھر زبر کر کے وہ اللہ کی طرف کر دیں تو الٹ ہو گیا. یعنی اب یہ بن جائے گا کہ موسیٰ اللہ کو حکم دے رہے ہیں، تو بتائیے کفر اور شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سارا کمال ایک زیر اور زبر کو غلط پڑھنے کا ہوگا. جی، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. قَالَ خُذْهَا، اللہ نے فرمایا کہ پکڑ لیجئے اسے. وَلَا تَخَفْ، اور نہ ڈریے. سَنُعِيدُهَا، ہم ابھی لوٹا دیں گے اسے. سِيرَتَهَا، اس کی حالت کو. الْأُولَىٰ، پہلے والی. وَاضْمُمْ، اور ملائیے یادا کا اپنا ہاتھ. إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے بازو سے. تَخْرُجْ، وہ نکلے گا. بَيْضَاءَ، سفید چمکتا ہوا. من غیر سوء، بغیر کسی مرض کے. آیتاً اخری، یہ ایک اور نشانی یا معجزہ ہے. لنوریک، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں. من آیاتنا الکبری، اپنی نشانیاں بڑی بڑی. اذهب، آپ جائیے. فرعون، الی فرعون، فرعون کے پاس. انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. کل کی آخری آیت کی تفسیر یہ تھی کہ کافروں کے سامنے جب مسلمانوں کی اچھی آخرت کا ذکر کیا جاتا تو وہ لوگ جا کر بن ٹھن کے اچھا لباس پہن کے بالوں کو سنوار سجا کے آ جاتے اور کہتے کہ اپنا حال دیکھو اور ہمارا دیکھو، اپنی مجلسیں دیکھو، سارے غریب بھرے پڑے ہیں اور ہمارے ٹھاٹھ باٹ دیکھو، ہمارے گھر، ہمارے مکان، ہمارے بنگلے اور ہمارے لباس، ہماری عزتیں، ان کا اور تمہارا کیا جوڑ ہے؟ تو اگر دنیا میں ہمارے پاس ایسا ہے نا تو تمہارے کہنے کے مطابق اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی ہمارا یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح وہ ہرٹ کرتے مسلمانوں کو، غریب لوگوں کو، اور اپنی جھوٹی عزتیں اور نمائشیں پیش کرتے. اب اس کا جواب آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. یہ جو شیخیاں مار رہے ہیں نا اور اپنے مال دولت کو جتا رہے ہیں، تو کیا انہیں معلوم نہیں کہ کتنی بستیاں، کتنی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی جو ان سے بھی زیادہ مال و دولت اور نمائش میں نمایاں تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے تو بڑے بڑے ٹھاٹھ باٹ والے لوگ تھے جن کو ہم نے لمحوں میں نیست و نابود کر دیا. ان کے خوبصورت مکان، وہ لوگ تو بڑے بڑے کاریگر تھے. یعنی آج کل کلچر بدلتے رہتے ہیں نا، ہمیشہ ہی کلچر بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، طریقے بدل جاتے ہیں. اگر ہم اپنے علاقوں میں بھی کہیں پرانے زمانے کے کوئی قلعے بنے ہوئے دیکھتے ہیں، جب مغل بادشاہوں کے یا پھر پرانے امیر لوگوں کے گھر، ان کے اوپر اتنی نقاشی، اتنے پھول بوٹے اور اتنی محنت ہوتی ہے. ابھی یہ دیکھیں، یہ چیزیں بھی وہ پرانی چیزیں ہی نقل کر کے، اگرچہ ابھی یہ مشینری کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، سانچوں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، وہ لوگ ہاتھوں کے ساتھ بنایا کرتے ہیں. تو دیواروں کے اندر وہ چیزیں بنا لینا تو پھر بھی آسان بات ہے. ان لوگوں کو اللہ نے ایسے ہنر عطا کیے تھے کہ وہ پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کر ایسی کاریگری دکھاتے تھے کہ عقل دنگ رہ
جاتی تھی، اور ایسے ایسے شاندار محلات کہ آج بھی اگر کہیں پرانے زمانوں کی ان بستیوں کو کبھی دیکھنے کے لیے کوئی جائے تو کھڑا ہو کے دیکھتا رہے کہ انسان کتنی محنت کرتا تھا اور اس زمانے میں بھی اللہ نے کتنی عقل دے رکھی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سارے کہاں ہیں؟ ان میں کوئی آج ہے؟ کوئی اپنا مکان بنگلہ کوٹھی ساتھ لے گیا؟ کوئی اپنا ہنر ساتھ لے گیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جب وہ نہیں رہے اور وہ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ زمین پہ کھڑے ہوتے تو آج ہم جیسوں کو یوں کر کے انہیں دیکھنا پڑتا تھا، تو ہم نے ان کو تباہ کرنے میں منٹ نہیں لگایا، تو تمہاری کیا اوقات ہے جو تم میرے بندوں کو اس طریقے سے دھمکا رہے ہو اور دعوے کر رہے ہو؟ تو اگر ہم ان زمانوں کو چھوڑ کر اپنے زمانے کا جائزہ لیں نا، ابھی 3-4 ہفتے پہلے تک امریکہ کے بارے میں ساری دنیا کون سی خبریں سن رہی؟ کتنا گھمنڈ تھا، پوری دنیا کا چودھری، جو عذاب کی آگ اللہ نے لگائی کیا وہ بجھانے پہ قادر ہوئے؟ سارے فائر بریگیڈ کے سسٹم، زمینی سسٹم، ہوائی سسٹم، جدید ٹیکنالوجیز، ہر چیز فیل ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی جھلک اللہ کبھی کبھی دکھاتا ہے بس۔ تو جس وقت وہ سب کچھ تباہ کرنے لگے گا تب اسے کون روکے گا؟ تب بھی کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ جو گمراہی میں ہو نا تو وہ اس بات پر مطمئن مت ہو جائے کہ شاید میں ٹھیک راستے پہ ہوں اس لیے میری پکڑ نہیں ہو رہی۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے فَلْيُمْدِدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ برائی میں حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ اسے اور لمبی ڈھیل دے دیتا ہے۔ جو کرنا ہے ایک ہی دفعہ کر دو، پھر جب میں پکوں گا تمہارے پاس سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 2 ہی چیزیں ان کے پاس باقی رہ جائیں گی، لمبی ڈھیل کے بعد یا عذاب یا ڈائریکٹ قیامت، جس کے بعد ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ دیکھ سکیں گے کہ لشکر کس کا کمزور ہے، طاقت کس کی کمزور ہے، اور سب سے برا ٹھکانہ کس کا ہے۔ لیکن وہ ہم پیچھے پڑ چکے کہ وہاں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ اور ہر ایسے مقام پر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اسی شعر کو یاد رکھا کریں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مومن کی لمبی عمر اس کے لیے رب کی بہت بڑی رحمت ہے، اور بد مذہب، نافرمان، کافر و مشرک کی لمبی عمر رب کا عذاب ہے، کیونکہ مومن جتنی لمبی عمر پائے گا اتنے نیک اعمال زیادہ کرے گا، اور کافر جتنی لمبی عمر پائے گا اتنی برائیاں، نافرمانیاں زیادہ کرے گا اور اپنے لیے سخت عذاب خرید لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ ایمان لے آئے اور پھر ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے تو اللہ مزید ان کی ہدایت بڑھاتا جاتا ہے، ان کا تقویٰ، ان کا یقین، ان کا عمل نکھرتا چلا جاتا ہے۔ وہ پھر بس نہیں ہوتی، ان کے درجات اسی حساب سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے چند دن پہلے بھی پڑھا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ باقیات الصالحات۔ آج بھی اللہ پاک نے یہ لفظ اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ وہ بہترین ہے تمہارے رب کے پاس ثواب کی صورت میں اور بہترین انجام کی صورت میں۔ تمہاری باقیات الصالحات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارے فرائض، تمہارے واجبات، تمہارے نیک اعمال، مستحبات، تمہارے نوافل، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریاں، یہ سب کیا ہیں؟ بول کے بتائیے، یہ سب کیا ہیں؟ سب نہیں بول رہے، سب بولیے۔ باقیات الصالحات
بولیں بولیں ہاں. اور ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں یہ بھی پڑھا تھا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زینت اور سنگار ہے، آراستگی ہے، مگر آپ ان کو بھی باقیات الصالحات بنا سکتے ہیں. یاد ہے آپ نے پڑھا تھا جی؟ تو یہ بھی یاد ہوگا کہ کیسے بنا سکتے ہیں. ایک حدیث پاک اس بارے میں یہاں بھی جو درج ہوئی سنیے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آپ کے دست اقدس میں ایک خشک لکڑی تھی. خشک لکڑی کو آپ نے درخت کے اوپر چند مرتبہ مارا، اس سے بھلا کیا ہوا ہوگا؟ خشک پتے سارے گرنے شروع ہو گئے. دیکھیے ذرا پیارے آقا علیہ السلام کا ماشاءاللہ سبق بھولے نہیں. کتنا شاندار طریقہ ہوتا تھا سمجھانے کا کہ کم سے کم عقل کو بھی سمجھ آ جاتی تھی. آپ نے چند مرتبہ لکڑی درخت پہ ماری، وہاں سے سوکھے پتے گرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ اور سبحان اللہ. جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے، وقتاً فوقتاً پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑے. کتنی جلدی سمجھ آئی؟ ایک ہلکی سی چوٹ سے سوکھے پتے الگ ہو گئے درخت سے. تو اس طرح یہ زبان پر ہلکے ہلکے کلمات ہیں. ان کلمات کو پڑھنے سے اس طرح ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے الگ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء، اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے. چیز کیا ہوگی؟ موت. یعنی اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم ان کلمات کو یاد کر لو. یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ اور سبحان اللہ. ان کی ترتیب اگرچہ بدل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ترتیب سیدھی ہو گئی جیسے ہمیں عادت ہے زیادہ پڑھنے کی. تو اس طرح بھی، اور جیسے یہاں آپ نے سنا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ اور سبحان اللہ، اس طریقے سے بھی پڑھیں گے تو وہی کلمات بنیں گے. ماشاء اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کفر بآیاتنا، جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے، اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ مجھے آگے چل کے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی. تو کیا وہ کس بنا پہ ایسے کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم غیب دے دیا ہے، یا پھر کیا اس نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہوا ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے اللہ اسے دیتا ہی رہے گا، وہاں آگے جا کے اس کو اعلیٰ ٹھکانہ مل کر ہی رہے گا. اللہ خود فرما رہا ہے کلا، وہ سوچے بھی نہ کہ اسے ایسا کچھ دیا جا سکتا ہے، بلکہ جو جو یہ کچھ کہہ رہا ہے نا، یہ ہم لکھ کر رکھ رہے ہیں اور خوب اس کو لمبا اور طویل عذاب دیں گے اس کی ان باتوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا. اور جو یہ کہہ رہا ہے ہم ان کے باتوں کے وارث ہوں گے، اور جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کوئی اس کا شفاعتی سفارشی مددگار بن کے نہیں آئے گا، یہ اکیلا آئے گا. ہر بندے کو اکیلے ہی جانا ہے نا، یہ اکیلا آئے گا اور کوئی یہاں آ کر اس کو نہ چھڑا سکے گا نہ اس کا عذاب کم کروا سکے گا. اللہ. تو
تو پتہ چلا کہ شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا، یہ مذاق ہے نا جو پیچھے بھی گزرا کہ جو مرضی ہو جائے، جو کچھ ہمارے پاس جہاں ہے آگے بھی چل کے ہمیں یہی ملے گا. اور اس طرح کے کچھ ناعقلت اندیش لوگ اور بے علم لوگ مذاق میں آپس میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ یہاں تک بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ علماء آج ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، کل انہوں نے دوزخ میں ہونا ہے اور ہم نے اسی طرح جنت میں بیٹھے ہونا ہے. اس طرح کے بھی مذاق آپس میں لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اس کے نظام کا مذاق اڑانا یہ محض کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان کے لیے بالکل یہ زیب نہیں دیتا. اور مرنے کے بعد کافر کا مال اور اولاد وہ بالکل اس کے کام نہیں آئے گی. ہاں، مومن کی نیک اولاد اور مومن کا نیکیوں پہ خرچ کیا ہوا مال اسے آخرت میں بھی کام آئے گا. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے بحث کر کے ان کے لیے زور اور طاقت پیدا کریں گے. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. کوئی کسی کا جھوٹا خدا اللہ کے پاس جا کے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب یہی بت ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن، اور وہ ان کے دشمن بن جائیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ خود عرض کریں گے، انہیں بھی زبان ملے گی کہ یا اللہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، یہ خود ہماری پوجا کرتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں. یعنی ان کی برائیوں اور کفر اور بدتمیزیوں اور سرکشیوں کی زیادتی کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کر دیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ طرح طرح کی ترغیب گناہوں کی ان کو دلاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، گناہوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور یہ پھر خوب گناہ کرتے ہیں. تو اے حبیب، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ دعوت قبول نہیں کرتے، تو آپ ان کی اس بات پہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس وقت انسان بدعمالیوں میں بڑھ جاتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ کبھی بھی شیطان کے چکر سے نکل نہیں سکتا. اور اسی طرح اگر کوئی انسان برے انسانوں کو دوست بنا لیتا ہے تو یہ برے دوست بھی اس کو اللہ کے عذاب کی صورت میں ملتے ہیں. شیطانی لوگ ہوں یا شیطان ہو، ان سب کا کام ایک ہی ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اچھائی کے قریب کبھی نہیں ہونے دیتے. اللہ اکبر. تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی گن رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اے حبیب، آپ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بچانے کے لیے اور زمین کو فساد سے پاک کرنے کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعا کرنے میں جلدی نہ کریں. ہم خود ہی ان کے دن گن رہے ہیں، ہم نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے کہ کب ان کو عذاب ہوگا، اور جس وقت ان کے دن پورے ہو جائیں گے ان کو عذاب دے دیا جائے گا. تو یہاں پر کافروں کے پردے میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ پتہ چلا کہ برائی کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. ہمارے بھی تو دن گنے ہوئے ہیں نا، ہماری بھی تو سانسیں گنی ہوئی ہیں. اب جب وہ ختم ہو جائیں گی تو پھر ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں بالکل وقت ضائع کیے بغیر جس کام کا نیکی کے کام کا خیال آ جائے یا کوئی کام ہمیں نیکی کا ہوتا نظر آئے تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ میں مروں تو میری چیزیں دے دینا فلاں جگہ پہ، یا ابھی نہیں کوئی 8-10 سال اور استعمال کر لوں پھر اللہ کی راہ میں دے دوں، یا ابھی مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے، بیٹی ہوں بیٹوں کے لیے ضرورت ہے.
آپ کو تو کچھ معلوم نہیں کہ جب کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں آپ کے بیٹے بیٹیاں اس وقت ہوں گے بھی کہ نہیں، کیا ہے کوئی گارنٹی؟ تو جو نیکی کا خیال آ جائے اور جتنی نیکی کرنی ہمارے بس میں ہو، وہ نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، کسی غریب یتیم کی مدد کی صورت میں، اللہ کے دین کی صورت میں، اولاد کو نیک تعلیم دینے کی صورت میں، جو بھی نیکی ذہن میں آ جائے اسے فوراً کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان آپ کے سر پہ کھڑا ہے، وہ فوراً آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا، وہ کہے کہ چھوڑو ابھی کیا کرنا ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، آگے چل کے کر لینا، اور آگے چل کے آپ بھول بھی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جب لے جائیں گے، یعنی اے میرے پیارے حبیب، آپ ان لوگوں کو ڈرانے کی غرض سے اور ترغیب دلانے کی غرض سے متقیوں کا ذکر ان کے سامنے کریں کہ اللہ متقیوں کو قیامت کے دن کس انداز میں اپنی بارگاہ میں لائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہانک کر کھینچ کر لایا جائے گا، بلکہ انہیں سنیے، بلکہ جو پرہیزگار لوگ ہوں گے انہیں جنت کی اونٹنیوں پر بٹھا کر لایا جائے گا، اور وہ اونٹنیاں نہیں ہوں گی جنہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اونٹنیاں ایسی ہوں گی کہ مخلوق میں ان کی مثال کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہوں گی، ان اونٹنیوں کے اوپر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کی جو مہار پکڑی جائے گی ان کی مہار زبرجد کی ہوگی، اور پرہیزگار ان اونٹنیوں پہ بیٹھے رہیں گے، انہیں اتارا بھی نہیں جائے گا، بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ کر اونٹنی کے اوپر بیٹھے بیٹھے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جگہ پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جس وقت قبر سے نکلے گا، ایک بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو اور ایک شاندار صورت اس قبر سے نکلنے والے متقی کا استقبال کرے گی، اور مومن سے وہ خوبصورت شکل بولے گی اور کہے گی کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ مومن کہے گا نہیں، میں تو نہیں پہچانتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی پیاری خوشبو دی ہے، تیری شکل بڑی پیاری بنائی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ تو کون ہے۔ اب وہ صورت بولے گی اور کہے گی کہ تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا جس طرح آج میں ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بڑا عرصہ تیرے اوپر سوار رہا، میں دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا، آج تو میرے اوپر سوار ہو۔ اندازہ کیجئے آج ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صرف اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی بری عادتوں اور بری خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اور اپنی خواہشات کو نیک کر کے اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کرنا پڑے گا، اللہ کی رضامندی پر قربان کرنا پڑے گا۔ یہ تو اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا اللہ تعالیٰ پروٹوکول عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسری طرف وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو کافر اور مجرم ہوں گے ان کو پیاسے جانوروں کی طرح، پیاسا جانور پیاس سے نڈھال پڑا ہوتا ہے نا، جانور اس کو چلاتا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی چلنے کی، تو پھر جانور کو مالک یا آگے سے رسی پکڑ کے پورے زور سے کھینچتا ہے یا پھر پیچھے سے ڈنڈے مارتا ہے، اور پھر اس ڈر سے جانور پیر گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر مجرموں کو دوزخ کی طرف لائیں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچئے
کہ کافروں کا اور مجرموں کا دوزخ میں داخلہ کتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہے، اور مومنوں کا داخلہ جنت میں کتنے اعزاز اور کتنے پروٹوکول کے ساتھ ہے۔ کافر پورے میدان معاشر میں پیاسے گھومیں گے، انہیں پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کو چلا کر میدان معاشر میں دے گا۔ اللہ، کوئی مرتد اور کوئی کافر اگر اس پانی کو دیکھ کر حوض کوثر کو آگے بڑھنا بھی چاہے گا، اس کے قدم روک دیے جائیں گے۔ تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے حوض کوثر ہوگا، باقی سارے نبیوں کی امتوں کے لیے بھی ہر نبی کا ایک ایک حوض ہوگا۔ اللہ، سوچئے کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی شان ہوگی، اور یہ ساری شانیں حاصل کرنے کے لیے دیکھیے جس طرح والدین نوعمری میں اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں نا کہ اگر تو بہت بڑا افسر بننا چاہتا ہے، اگر تو عزت پہ کرسی پہ بیٹھ کے حکم چلانا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ حکومت تجھے بنگلہ بھی دے، گاڑی بھی دے، شاندار آفس بھی دے، اور تیرے آگے پیچھے ملازمین ہوں، تیرے ایک حکم پہ، ایک بیل بجانے پہ آگے پیچھے پھرتے رہیں اور تیرا حکم بجا لائیں، تو پھر آج محنت کر لیں، آج اچھے امتحانات پاس کر لیں، تو کل کو یہ سارا کچھ تیرے لیے ہوگا۔ تو بتائیے پھر وہ طالب علم محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ تو ایک وقت میں وہ اپنا اور اپنے ماں باپ کا خواب پورا کر لیتا ہے، اس کو بنگلہ بھی مل جاتا ہے، شان بھی مل جاتی ہے، ملازمت بھی مل جاتی ہے، گارڈ بھی مل جاتے ہیں، شاندار گاڑی بھی مل جاتی ہے۔ نتیجہ کس کا ہوتا ہے؟ محنت کرنے کا۔ محنت کے بعد اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، اور پھر یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ تو آج وہ بنگلے، آج وہ جنت کی سواریاں، اگر وہ سب کچھ اور وہ حوض کوثر پہ سے جا کے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے، اور اگر کوئی خوش نصیب عالم ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اگر وہ جام کوثر پینا ہے تو پھر آج محنت کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو کتنی محنت، کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اگر کوئی رشوت دے کے آگے نکل گیا تو تب وہ بھی مقام حاصل کر بھی نہیں پاتا۔ یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں پیسہ نہیں خرچ کرنا، جتنی اللہ نے حد بتائی ہے اس حد میں رہ کے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ یہ سب کچھ تمہارے اوپر لوٹا دے گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جتنی بری باتیں کی ہیں نا اللہ کے خلاف، اور اللہ کے اوپر الزام لگایا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ نے بیٹے بنا رکھے ہیں، تو اتنی بری اور اتنی بڑی باتیں ہیں کہ قریب ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے، کہ انہوں نے اتنے ظلم کی بات کی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کے اتنے برے کلمے کی وجہ سے، اپنے غضب کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام درہم برہم کر دے۔ اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور جتنا کچھ ہے سب ایک وقت میں اللہ کے حضور اس کے بندے ہو کر، یعنی بندگی کرنے والے بن کر حاضر ہوں گے، تو اللہ کو تو صرف کون کہنے کی دیر ہے۔ اللہ تو اتنا کہے گا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی وقت دیے جاتا ہے تاکہ کسی بھی وقت ان لوگوں کو ہدایت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اپنے علم اور قدرت کے ساتھ گھیر رکھا ہے، اور ہر چیز کائنات کی اللہ کی قدرت اور اس کے حکم کے تحت ہے، اسے بالکل ان کو جمع کرنے میں، ختم کرنے میں، نئے بنانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قربان جائے ان لوگوں کی شان پر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان لا کر اچھے اعمال کیے، ان کے لیے ایک شان اور یہ ہے کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ کریم ان قریب
ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ کن کے لیے؟ بتائیے کن کے لیے محبت پیدا کرے گا؟ ایمان والوں کے لیے اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سنیے، آپ نے کئی بار حدیث مبارکہ یہ سن رکھی ہے، لیکن آج جس آیت کے تحت اللہ یہ فرماتا ہے اس آیت کے ساتھ سنیں گے، ایک اور لطف ہوگا جو دوبالا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافع یوم النشور، دیکھیں کتنی تھوڑی آواز ہو گئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کون محبت کرتا ہے؟ ذرا غور کریں کہ کیا یہ ہمارا نصیب کہ اگر ہم نیک ہو جائیں تو یہ مقام مل جائے گا؟ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم دعوے کرتے رہو، تم کوششیں کرتے رہو، تم روتے رہو اور اللہ کے ہاں آہوازاریاں کرتے رہو، اللہ کی مرضی وہ تمہیں جواب دے یا نہ دے۔ تم کہو کہ یا اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، اللہ کی مرضی، اللہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ تمہاری محبت تو بڑی نیچے رہ جائے گی، پھر اوپر سے میری محبت تمہاری طرف لپکے گی۔ اور وہ کیا طریقہ ہے کہ اے حبیب آپ ان کو میری طرف سے طریقہ بتائیے، فَاتَّبِعُونِی، کہ لوگوں تم میرے قدموں پہ چلو، میری اتباع کرو، میرے پیروکار بن جاؤ، تو تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، پھر رب اعلان کرے گا کہ میں اب اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں اسی چیز کو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ بندوں کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھیے، کتنا خوبصورت منظر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اے جبریل تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل جب خود محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اے آسمانوں میں رہنے والوں، اللہ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل زمین پہ اترو، ذرا زمین کے علاقوں میں جا جا کے میرے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالو۔ کسی نے اس بندے کو دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی ملا ہوگا، کوئی نہیں ملا ہوگا، لیکن بس تم جا کے ان کے دلوں میں محبت ڈال دو۔ جب اس کا نام سنیں گے وہ خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے اس کے پاس جانے کے لیے، اس کو ملنے کے لیے۔ اس طرح رب ذوالجلال اس زمین پہ بھی اس بندے کی محبت پیدا فرما۔ آج ذرا دیکھیے اس کی زندہ مثالیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کیا ہے؟ میں نے ان کو دیکھا، میرے ماں باپ نے، میرے آباء و اجداد نے 7 پشتوں تک کسی نے ان کو نہیں دیکھا۔ کیا آپ کے بڑوں نے دیکھا ان کو؟ 1000 سال ہونے لگے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میزان کو۔ تو کیا کبھی کسی نے سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں تو نہیں پتہ داتا صاحب کون ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے؟ نہیں۔ یہ کس نے محبت ڈالی؟ اللہ نے۔ کوئی ملا نہیں، کوئی ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی ان کے خاندان کو جانتا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اور 1000 سال ہونے کو ہے۔ دن بدن داتا صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں میں پھیل رہی ہے، کم نہیں۔ حضور غوث پاک کو لے لیجیے، حضور غوث پاک کو لے لیجیے، حضرت خواجہ غریب نواز کو لے لیجیے، اور اسی طرح بے شمار اولیاء اپنے شہر
گجرات میں حضرت شہدولہ دریائی کو لے لیجیے، کیا ان کو آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ لیکن ہر بندے کے دل میں ان کی محبت بھی اللہ نے ڈال رکھی ہے اور ایک قلبی تعلق بھی پیدا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا وہ بدلہ ہے جو بندے کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے یہ قرآن یوں ہی آپ کی زبان میں آسان کر دیا۔ کیوں آسان کیا؟ تاکہ اس قرآن کی وجہ سے آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں اور یہ بتائیں اس کے ذریعے کہ ہم نے کتنی بستیاں، کتنی قومیں اس سے پہلے تباہ کر دی، آج تم ان کی آہٹ بھی نہیں سنتے، آج تمہیں معلوم تک نہیں کہ وہ بستیاں کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ یہ محبوب خدا کی زبان ہے۔ اور یہ ہم بات پہلے بھی پڑھ چکے کہ ہر نبی جس قوم کے لیے جس قوم میں سے پیدا کیا گیا، اسی قوم کی زبان پہ اللہ پاک نے اس نبی پر کتاب نازل کی، تاکہ احسن اور فصیح و بلیغ طریقے سے وہ نبی اپنی قوم کو اس کتاب کے مسائل سمجھا سکے اور بتا سکے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی ایک بڑی خوبصورت نسبت ہے جسے سن کر آپ سبحان اللہ کہے بغیر رہیں گے نہیں۔ چلے ابھی تو میں نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ ہاں چلے ماشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں جا رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ نبی کریم علیہ السلام اس طرح قسطوں میں تو درود نہیں پڑھنا نا، جب چیز یاد رہے تو پھر فی البدیہہ بولا جاتا ہے صلی اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس سورت کو اسی نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ ذکر سے دی گئی ہے، سورۃ طٰہٰ اور سورہ والطور یہ موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں سے دی گئی ہیں، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنیے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ، کیا بولا میں نے؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود کلام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور جب فرشتوں نے قرآن سنا نا، جب یہ صورت قرآن میں آ گئی 1000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، اللہ نے ان صورتوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کی۔ اور جس وقت قرآن بنا، قرآن نازل ہوا، تو فرشتوں نے جب یہ سنا اور انہوں نے وہ گفتگو بھی سن رکھی تھی، تو فرشتوں نے کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یاسین اور طٰہٰ کی صورت میں کلام نازل ہو، اور ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں کے اندر یہ صورتیں محفوظ ہوں، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو زبانیں یہ صورتیں پڑھیں گی۔ ابھی آپ وہ صورت شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو خوبصورت بات اور جو آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
ننگی تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ ننگی تلوار لے کر گلی میں نکلے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم نے یہ کہا کہ عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا بس آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ رہیں گے اور نہ دین اسلام کا شور رہے گا۔ تو نعیم بولے کہ عمر بڑے جذبات میں ہو، ذرا اپنے گھر کی خبر تو لے لو، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کی سگی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر یہ دونوں تو مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے تو کلمہ پڑھ کے اس قرآن پر ایمان قبول کر لیا ہے، اور آپ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے چلے ہیں۔ اتنا تو واقعہ سنا ہوا نا آپ نے۔ تو جب حضرت عمر اندر تشریف لائے، دروازہ توڑا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بے ہوش ہو کر گر گئی، پھر اٹھی، یہ حالت بہن کی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے دل بدلا عمر فاروق کا۔ جب حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا نا کہ عمر کس کو جرأت دکھا رہے ہو، کس کو بہادری دکھا رہے ہو، خطاب کے بیٹے ہو نا، تو میں بھی تو خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ اپنی بات پہ اتنے پکے ہو کہ اسلام قبول کرنے کی بجائے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو میں بھی تو آپ کی بہن ہوں، میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، تو جو کر سکتے ہو کر لو، میں اب اسلام چھوڑ دی۔ دیکھیں نا، بہن بھائی کو اپنے باپ کے خون پہ ناز ہوتا ہے نا، تو کہا اگر آپ کو ناز ہے تو مجھے بھی ناز ہے، جس باپ کے آپ بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں۔ تو جب یہ آمنے سامنے جواب سنا نا، تو اب حضرت عمر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، بات کوئی غیر معمولی لگتی ہے کہ میری بہن ہو کے میرے منہ پہ آ گئی اور اتنی جرأت سے بول رہی ہے، تو کم سے کم مجھے سن تو لینا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ اب حضرت عمر نے اس وقت کہا اپنی بہن سے کہ اچھا ایک بار مجھے سناؤ تو صحیح، وہ کون سا کلام ہے جس کے اوپر تم اتنی دیوانی ہو گئی ہو؟ تو تب حضرت فاطمہ بنت خطاب نے پہلے غسل کروایا، پاک کروایا عمر بن خطاب کو، پھر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطاب نے حضرت عمر کو سنائی۔ یہ وہ آیات تھی جن کو سنتے جا رہے تھے اور نرم پڑتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے اور بے بس ہو کے بیٹھ کے کہا بہن چلو مجھے محمد کے پاس لے چلو، اور کلمہ پڑھوا کے مسلمان کروا۔ سامعین محترم، ہم تو مسلمان ہیں، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیجئے جس رب نے ہمیں اتنا اعلیٰ کلام عطا کیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا، اسی طرح آپ کا نام طٰہٰ بھی رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بڑی مشقت، بڑی محنت فرماتے تھے، پوری پوری رات قیام میں گزارتے، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور حضرت جبریل نے آ کر اللہ کا پیغام دیا
کہ اے میرے محبوب اپنے نفس کو اپنی جان کو کچھ راحت بھی دیا کیجیے، آپ ضرور رات کو عبادت کریں مگر الا قلیلا، تھوڑا تھوڑا وقت کھڑے ہوا کریں، تھوڑا تھوڑا وقت عبادت کیا کریں، اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اور اللہ نے آگے قرآن کی عظمت بیان فرمائی، مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے معانی پہ غور کریں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ غور کریں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ جس پیغام کو بھیجنے والا اتنا عظیم ہے اور جس پیغام کو لانے والا اتنا عظیم ہے، اور جس ذات پر قرآن نازل ہوا وہ ذات اتنی عظیم ہے، تو پھر سوچنے کی بات تو ہوگی کہ جو کلام آیا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ ذرا غور کیجئے کس کو مصیبت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ مصیبت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن ختم کر لیتا ہے، اس میں مصیبت کیا ہے؟ اس میں مصیبت یہ ہے کہ جس قرآن کو وہ رات دن پڑھتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ مصیبت ہے امت محمدیہ پر کہ وہ اتنے عظیم قرآن کو پڑھے بھی سنے بھی مگر اس پہ عمل نہ کرے۔ قرآن کریم ہمیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ رب کے پیغام آئے ہیں، جیسے آپ کے مرشد کا پیغام آئے، آپ کو استاد کا پیغام آئے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں آپ کے والد کا پیغام آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ اگنور کر دیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں، میرے بڑے کام ہیں۔ اور اگر ایسا کر دیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ نافرمان اور بدبخت کہلائیں گے۔ یہ بندوں کے لیے مثال ہے۔ تو رب نے بھی ہماری طرف اس قرآن میں پیغام ہی بھیجے ہیں، اور اگر ہم اس کے پیغاموں کو نہیں سنیں گے اور اگنور کر دیں گے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ تو ہم نے پورے مہینے میں کس بات پہ فوکس رکھا؟ قرآن پہ غور کرنے پہ، قرآن میں تدبر کرنے پہ، قرآن پہ عمل کرنے پہ، اور یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے پہ کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ تو اس رب کی عظمت اور اس رب کی محبت اور رحمت ہے بندوں پر کہ تم اس کو پکڑ بھی لو تو تمہیں ثواب، تم اسے بوسہ دے لو تو بھی ثواب، تم اسے کھول کر دیکھو تو بھی ثواب، تم اسے پڑھو تو بھی ثواب، لیکن ثواب تو تمہیں مل گیا۔ جو رب نے بھیجا قرآن جس مقصد کے لیے، تم نے وہ تو پورا نہیں کیا۔ جو رب اتنے کرم کر رہا ہے، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اس کے اصل مقصد کو سنیں اور اس پہ عمل کریں؟ یہ قرآن کا اصل مقصد ہے۔ وہ رب جس نے قرآن نازل کیا وہ بہت رحمتوں والا ہے، اور اس نے عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور تحت الثری کہتے ہیں ساتوں زمینوں کے نیچے جہاں گارا اور کیچڑ آ جاتا ہے اور کچھ نہیں، اس سب کا بھی مالک میرا اور آپ کا رب ہے۔ وہ جیسے چاہے تدبیر کرتا ہے، جیسے چاہے تصرف کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ استوا کیسے فرماتا ہے؟ یعنی جلوہ گر کیسے ہوتا ہے؟ جلوہ گر ہونے کے لیے اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے اور اللہ کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ جو استوا فرمانا یعنی جلوہ گر ہونا جو ہے نا، یہ ہمیں ہماری سمجھ کے مطابق بات سمجھائی گئی ہے کہ جس طرح تم سمجھتے ہو نا کہ کوئی ہستی کسی جگہ پہ جلوہ گر ہو تو وہاں انوار ہی انوار ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے، وہاں برکت ہی برکت ہے، اور آپ سارے مجمع کو چیر کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نا جہاں کوئی ہستی موجود ہے۔ تو ایک چیز ہمارے ذہن میں بٹھانے کے لیے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ عرش پر جلوہ گر ہے، تاکہ تم اپنے اندر ایک تصور قائم کر سکو۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ ہماری طرح بیٹھا ہوگا وہاں، اگر ایسا دیکھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ کفری عقیدہ ہوگا۔ اللہ
कैसे जलवागर हुआ, उसने कैसे इस्तिवा फरमाया, जैसी उसकी शान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि यदुल्लाहि ऐदीहिम, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। अब अल्लाह का हाथ ऐसा तो नहीं है, ये हमारे समझाने के लिए बात कही। और ये कहा गया कि ऐनमा तकुनु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी मुंह करोगे अल्लाह का मुंह उधर ही होगा। तो अल्लाह का मुंह है, अल्लाह का मुंह है नहीं। मुंह क्यों कहा गया कि जिधर मुंह होता है उधर खास तवज्जो होती है। देखें अब मेरे पीछे की तरफ तवज्जो है, मुझे कोई पता नहीं मेरे पीछे क्या है, और आगे माशाल्लाह आप सबकी ज़ियारत हो रही है, मुझे तवज्जो इधर है ना, स्पेशली तवज्जो। तो ये बात समझाने के लिए हमें कहा गया कि तुम जिधर भी मुंह करोगे अल्लाह का मुंह भी उधर होगा। अल्लाह का मुंह तो है ही नहीं। इसका ये मतलब है कि तुम्हारी मोहताजी है कि तुम किसी एक तरफ मुंह करोगे, अल्लाह की कोई मोहताजी नहीं है। अल्लाह के मुंह का मतलब है अल्लाह की खास तवज्जो, अल्लाह की खास रहमत। तो तुम जिधर भी मुड़ोगे अल्लाह की खास रहमत उधर ही मुतवज्जो है। और अगर तुम बात पुकार कर कहो या बहुत खुफिया अंदाज में बोलो, अल्लाह ताला उन सब को जानता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसी के बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत नाम हैं। इसकी तफसीर मैं पिछले दिनों में कर चुकी हूँ कि जब नबी अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान और रहीम कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि वैसे कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, तो कभी ये रहमान का नाम लेते हैं, कभी रहीम का नाम लेते हैं। तो कुरान करीम ने फरमा दिया कि वलाहुल अस्माउल हुस्ना, ये सारे नाम अल्लाह के और सारे बड़े खूबसूरत हैं। अल्लाह एक ही है लेकिन अल्लाह के नाम बहुत से हैं। ज़ाती नाम एक ही है और वो है अल्लाह, बाकी सारे नाम सिफाती नाम। अब आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। अल्लाह फरमा रहा है कि वहल अता का हदीस मूसा, और तुम्हारे पास कोई मूसा की खबर आई, तुमने मूसा के बारे में कुछ सुना। आप भी मुतवज्जो हो जाइए अल्लाह क्या सुनाने लगे। यहाँ कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम का हाल, पीछे आयात, बहुत सारी चीज़ें बयान करने के बाद अब अंबिया किराम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, इसलिए कि ए हबीब अभी बहुत सारा जिक्र काफरों, मुशरिकों, मुनाफिकों का हो गया, जिससे आपका दिल मुबारक तंग होता है, आप परेशान होते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन अल्लाह पाक फिर पिछले नबियों की बातें सुना के नबी अलैहिस्सलाम के दिल को मजबूत फरमाता है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर उस सफ़र का वाक़या आ रहा है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम जो 10 साल हज़रत शुएब के पास गुजारने आए थे ना, ये पीछे पड़ा ना आपने, जब एक किब्ती को थप्पड़ मारा वो मर गया। आप वहाँ से निकले, चलते गए और एक जगह पर कुएं पे पहुँचे पानी पीने के लिए। देखा कि वहाँ बहुत से लोग पानी के लिए बारी में खड़े हैं, और वहाँ 2 नौजवान लड़कियाँ शर्म से सिमटी हुई एक तरफ खड़ी हैं कि नौजवान या बंदे सारे पानी पिला के चले जाएँ तो हम भी अपने जानवरों को पानी पिलाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, आपसे ज़्यादा शराफत किस में हो सकती थी। आपने देखा कि नौजवान लड़कियां खड़ी हैं, इनको कोई बारी नहीं दे रहा, आपने आगे होकर उनको पानी भर के उनको फारिग करवा दिया, बेच दिया। उन्होंने जाके अपने वालिद से ये बात जिक्र कर दी। एक बड़ा शरीफ, एक बड़ा नेक इंसान नौजवान वहाँ था, आज उसने हमारा वक्त भी बचाया, हमारी मदद भी की। अब वो कौन थे उनके बाप? वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। वो भी नबी थे और वो नबी की दोनों बेटियां थीं। उन्होंने जब जिक्र किया तो हज़रत शुएब ने उनसे फरमाया कि उस नौजवान को मेरे पास बुला कर लाओ। वो भी नबी थे, ये भी नबी थे। इन्होंने अभी नबूवत का ऐलान करना था और वो अपने इलाके में ऐलान कर चुके थे, फ़र्क इतना था। बुलाया गया और वहाँ पर मुख्तसर मैं आपको पीछे वाक़े से जोड़ रही हूँ, वाक़या तो मैं सुना चुकी हूँ आपको। वहाँ पे आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी, जो बड़ी बेटी थी सफूरा, हज़रत सफूरा के साथ हज़रत मूसा का निकाह कर दिया। और निकाह
اس شرط پہ ہوا کہ وہ 8 سال رہ کر حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور وہ ان کا حق مہر ہوگا۔ اس کے بعد وہ جہاں چاہیں بیوی کو لے جا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے اور نیکی ہوگی۔ تو انہوں نے اتنا عرصہ پورا کیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے جب واپس مصر کی طرف نکلے، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جس وقت آپ جا رہے ہیں تو وہ حمل کے ساتھ تھی، اور چونکہ پہلے سے نکلے ہوئے تھے راستے میں، درمیان میں ولادت کا وقت قریب ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کچھ تکلیف شروع ہو گئی۔ اندھیری رات تھی، برف پڑ رہی تھی، شدت کی سردی تھی۔ آپ نے آگے پیچھے دور دور نظر ڈالی، کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ اچانک دور سے آپ کو ایسے لگا کہ جیسے کوئی تھوڑی سی آگ ہے۔ پنجابی میں ایک کہاوت کہتے ہیں نا کہ آگ لین گئے تو موسیٰ نبوت لے کے آگے، یہ سنی ہوئی ہے نا بات؟ ہاں، تو یہ اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، جتنا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اتنا اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ ہماری بے علمی کی وجہ سے کفری یا سٹیج تک پہنچ جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے معاملے میں سوچ سمجھ کر ہی بولنا چاہیے۔ خیر، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، اپنی زوجہ سے فرمایا، اپنے ساتھ جو لوگ اور بھی تھے گھر والے ان سے فرمایا، امکثوا، تم لوگ یہاں رکو، انی آنست نارا، وہ مجھے آگ نظر پڑی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے میں وہاں سے کوئی چنگارا تمہارے پاس لانے میں کامیاب ہو جاؤں، او اجد علی النار ہدا، یا پھر میں آگ کے پاس پہنچ کر کوئی راستہ بتانے والا معلوم کر سکوں اور ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو روک کے آگے گئے۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے، نودی یا موسیٰ، ایک دم آواز آئی، اے موسیٰ۔ آپ متوجہ ہوئے آواز کی طرف، پھر دوسری آواز آئی، انی انا ربک، کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، یہیں پر اپنے جوتے اتار لو، بالوادی المقدس طویٰ، کہ یہ طویٰ کی پاک وادی ہے، اور آپ اس وقت اس پاک طویٰ کی وادی میں ہیں، طویٰ وادی کا نام ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جگہ کے ادب کا سلیقہ سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے نالین اتار کر اس پاک جگہ پہ آئیں، جس سے پتہ چلا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے پسند کیا ہے، اب ذرا غور سے سن جو تجھے وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تجھے یہ حکم ہے کہ فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرتے رہو، باقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں قیامت کو، کہ ہر جان اپنی کوشش میں لگی رہے قیامت ظاہر نہ کروں، اگر ظاہر ہو گئی تو یا لوگ بے خوف ہو جائیں گے اور یا لوگ اس کے ساتھ باؤنڈ ہو جائیں گے، اس لیے قیامت کو پردے میں رکھا، موت کو بھی پردے میں رکھا، لیکن ہمیں نیک اعمال کی ترغیب ہر وقت میں دی جاتی رہی اور دی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ یہ حکمت ہے قیامت کا وقت چھپانے کے لیے۔ دیکھیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، قیامت آئے گی 10 محرم کا دن ہوگا، جب قیامت آئے گی اس سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس سے پہلے زمین میں ایک عجیب و غریب صفا مروہ کے مقام پر ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ ساری نشانیاں اللہ پاک نے بتا دی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں، یہ ساری جب آئیں گی باری باری، ان کے بعد قیامت آئے گی۔ یہاں تک بتا دیا کہ قیامت سے پہلے 40 سال جو رہ جائیں گے ان میں دنیا میں اولاد ہونا بالکل بند ہو جائے گی۔
کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ کتنی نشانیاں ہمیں چاہیے؟ ان میں سے کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی اور آگے لگاتار ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی جنگ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس رب نے اتنا کچھ اپنے محبوب کو بتا دیا، کیا اس نے فائنل سن نہیں بتایا ہوگا کہ کس سن میں جمعے کے دن 10 محرم کو قیامت آئے گی؟ ہاں بتایا ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے امت کو بتانے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ بھی اسی حکمت کے تحت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بندہ کچھ علامتیں آپ کو بتا دیتا ہے اور باقی نہیں بتاتا، اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جب آپ کو چیک کرتا ہے، خدا نخواستہ آپ کا کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے، لیکن مریض کو ڈاکٹر فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ کو تو کینسر ہو گیا، پتہ ہوتا ہے نا اس کو؟ نہیں بتاتا۔ اس لیے نہیں بتاتا کہ اس کا اور نقصان ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بتانے کا فائدہ ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند تھیں وہ ہمیں بتا دی، اور جو فائدہ مند نہیں تھی اس سے پردہ نہیں اٹھایا۔ لیکن باوجود اس کے کہ ہم قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خوف زیادہ ہونے کی بجائے بد نصیبی یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ ہمارے اندر سے خوف اتنا کم ہوتا جا رہا۔ اچھا، اب آگے چل کے اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ یہ بڑی لطف اندوز ہونے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تحت الثری تک کی چیزوں پہ رب کو قدرت بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو وہ اتنا لمبا ڈنڈا 10 ہاتھ اونچا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ اللہ نے کیوں پوچھا؟ کیا انداز ہو سکتا ہے یہ آپ بتائیے؟ کیوں پوچھا اللہ نے؟ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ گلاسز ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اور آپ وہاں پیچھے تک بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ اگر اس کے باوجود بھی مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ اب ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی پیار سے پوچھا موسیٰ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ انداز تھا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خود ایک چیز پکڑاتی ہے نا، تو اصل میں اس کا دل ہوتا ہے کہ میرا بچہ بولے۔ وہ اپنی زبان سے جب بتائے گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو پتہ نہیں ماں کتنی مرتبہ صدقے جائے گی، اسے سینے سے لگائے گی۔ یہ پیار کی ادا ہے کہ باوجود پتہ ہونے کے ماں کہتی ہے کہ میرے شہزادے کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ تو اللہ اسی پیار سے کہہ رہے ہیں موسیٰ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کے لاڈ دیکھیے۔ بات تو اتنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اگر جواب چاہیے تھا اللہ کو تو کہہ دیتے کہ یا اللہ یہ عصا ہے۔ اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کے لاڈ اور پیار کی بات دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں یا عصا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا میں اس پہ تکیہ بھی لگاتا ہوں، واحش بہا میں اس سے بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری اور میں اس سے بڑے کام کرتا ہوں۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اور ایک بات کے بدلے میں 4 جواب دینا وہاں ہوتا ہے جہاں محبت حد درجہ کی ہوتی ہے، کہ محبوب بھی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے اور بتانے والا بھی اپنا ناز سمجھتا ہے اور وہ ناز سے بتاتا جاتا ہے، اور محبوب ایک ایک لفظ پہ صدقے جاتا ہے اور قربان ہوتا جاتا ہے اور خوش ہوتا جاتا ہے کہ میرا محبوب اتنی باتیں مجھ سے کر رہا۔ ذرا قرآن کا انداز دیکھیے، رب کریم نے کس طرح اس کو بیان کیا۔ اور موسیٰ
अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें बताई। अब असा रखते थे मूसा अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र के बाद हाथ में असा रखना ये मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है, नबियों की भी सुन्नत है कि मर्दों को हाथ में असा रखना चाहिए। अब औरत तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकती है, औरत तो 80 साल में भी पकड़ना पसंद नहीं करती, वो तो अपनी उम्र ही उस वक़्त मुश्किल से 45 साल बताती है, तो ज़रूरत के तहत 12 को भी पकड़ सकती है। इसकी क्या वजह होती है, असा रखने का हुक्म क्यों दिया गया, इसकी फजीलतें होती हैं। एक तो ये नबियों की सुन्नत है, दूसरे ये कि ये अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं उनका ये सिंगार है, उनकी ये जीनत है। और तीसरी बात ये कि ये दुश्मनों के खिलाफ हथियार है। दुश्मन कोई भी हो, सांप आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई और जहरीला जानवर आ जाए, तो फौरी तौर पे वो असा और डंडा आपके कितने काम आएगा सोचें। और कमज़ोर लोगों का ये मददगार है। जब आपके जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, आप चल नहीं सकते, आपको बंदे की ज़रूरत होती है, तो उस असा के ऊपर बोझ डालकर जब आप चलते हैं तो आप किसी के सहारे के बगैर चलते हैं, वो असा बंदे की तरह आपका मददगार बन जाता है। और पांचवी बात ये है कि जिसके हाथ में डंडा होता है मुनाफिकों की जान पे बनाती है, मुनाफिकों के लिए परेशानी का बायस हो जाता है। और छठी बात इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त हिकमत ये है कि जो लोग हाथ में असा पकड़ने के आदी होते हैं, उस असा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़्यादा इबादत करने में बरकत अता फरमाता है। देखिए कितनी हिकमतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी असा मुबारक इस्तेमाल फरमाते थे, और ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ तो असा पकड़ना ज़रूरी भी हो जाता है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा मूसा, अभी सारा कुछ मैंने सुन लिया, अब ज़रा इस डंडे को ज़मीन पे रखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़अल्क़ाहा रख दिया, जो ही रखा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, वो एक जिंदा सांप बन गया। और सांप भी ऐसा नहीं कि जिंदा होके बैठा रहे, तसआ, दौड़ने लगा। अब अल्लाह ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो मत, तुम्हारे पकड़ते ही फौरन हम इसको पहली हालत में लौटाकर असा बना देंगे। ये हुआ। फिर फरमाया कि अपना दायां हाथ अपने बाजू के अंदर यूँ रखो, तखरुज, जब बाहर निकालोगे तो बई दुआ मिन गैरि सू, बगैर किसी बीमारी के ये चमकता हुआ बाहर निकलेगा। आयतन उखरा, एक मोजा असा का हो गया, और ये दूसरा मोजा भी हमने आपको अता कर दिया। क्यों? लिनुरियका मिन आयातिना अल-कुबरा, इसलिए कि हम आपको बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, असा का सांप अजदहा बनवा के प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि ये 70,000 जादूगरों के सामने जाके दोबारा करना था। तो यहाँ अल्लाह पाक ने ये प्रैक्टिस करवा ली ताकि एकदम देखकर आप घबरा ना जाए। और कहा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, अब आपकी तैयारी मुकम्मल है, अब आप फ़िरऔन की तरफ जाएं, वो बड़ा सरकश हो गया है, उसको जाके हदायत का पैगाम। अल्लाह तबारक व तआला आज की ये खूबसूरत बातें हमें सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होने और इनसे फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।